ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرض حسنہ کی بھی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص کسی کی جو ہے نا وہ مطلب ہے اس کی حجت پوری کرتا ہے، اس کی جناب اس کے پرابلم کو جو ہے نا جی حل کرتا ہے، تو اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اگر ہم پھر کنٹریکٹ کے بارے میں دیکھیں، The contract is lawful in Islam, but the contract of unlawful means is unlawful contract. Similarly, the text proclaiming that God will not punish anyone some for one's own sins. یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جس کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی ان گناہوں کے سبب اس نے پنش کرنا ہے، اور اسی لیے جو ہے اسلام نے جو کنٹریکٹ ہے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جو کنٹریکٹ ہے، لیکن وہ کنٹریکٹ کون سا؟ جو لیگل کنٹریکٹ ہو۔ جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھی جو نابالغ ہے، ہمارا لا بھی یہی کہتا ہے کہ نابالغ کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ کوئی بھی کنٹریکٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتا، وہ انویلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی کوئی دماغی طور پہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی کنٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ تو کنٹریکٹ کی جیسے شرائط ہیں، یعنی جو بندہ ان شرائط کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ اسلام بھی اسے جائز قرار دیتا ہے۔ جو ان شرائط کو فالو نہیں کرتا تو قرآن بھی اسے غیر قانونی قرار دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کمانڈ آف گاڈ کہتا ہے کہ قرآن کنورٹڈ دا ہیدن عربس ٹو دا بلیف دیٹ لا از دا ڈائریکٹ کمانڈ آف گاڈ اللہ المائٹی، یعنی کہ جو قرآن پاک نے ہمیں واضح طور پہ بتایا ہے، ان جو ہے نا جی عربس پر بھی جو ہے نا یہ اسے عقیدے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو ڈائریکٹ کمانڈ ہے وہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ڈائریکٹ جو کمانڈ ہے، جو حکم ہے، احکامات ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم احکام کو دیکھیں، کیا ہے احکام ان دا ہولی قرآن کیا ہیں؟ اور کہتے ہیں 2 main categories of حکم we have classified by the Muslim jurists۔ جو مسلم جورسٹس ہیں انہوں نے اس کی 2 طرح کی کلاسیفیکیشن کی ہے۔ یعنی اب نمبر 1 پہ یہ ہیں دونوں، یعنی شرعی ہیں، حکم شرعی ہے، اور مطلب ہے کہ شریعہ کو ہی فالو کیا جاتا ہے، وہی رولز ہوتے ہیں۔ لیکن ایک کیا ہے؟ حکم جو ہے تکلیفی ہے، اور دوسرا حکم وعدی ہے۔ اب حکم تکلیفی یا ٹو کریٹ این obligation فار دا کمیشن اور omission آف این ایکٹ، یعنی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بتانے میں، کہنے میں یا روکنے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اور جو حکم وعدی ہیں ٹو پرووائڈ کرائٹیرین فار ججنگ ویدر این ایکٹ پرفارمز از ویلڈ اور ناٹ۔ اور دوسرا جو بتایا جاتا ہے کہ جو بھی کوئی کام یعنی کیا گیا ہے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ قرآن پاک میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب اگر ہم قرآن پاک کی جو ورسز کی کیٹیگریز ہیں وہ اگر ہم جو ہے نا ان کو ڈسکس کریں تو وہ ایسا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کیٹیگری آف ورسز ان قرآن جو ہے۔ اب نمبر 1 پہ کیا ہے؟ ایبروگیٹو ورسز، ایسی آیات یعنی ایبروگیٹو ورسز کون سی ہیں؟ ورسز وچ ایبروگیٹ آبجیکشنیبل کسٹمز لائک یوزری، گیمبلنگ اینڈ انلمیٹڈ پولیگیمی آر نون ایز ایبروگیٹنگ ورسز، یعنی وہ آیات جس نے ہمیں روک دیا ہے، جو ہے نا جی کہ بھی یہ جائز نہیں ہیں، اور وہ مطلب ہے کہ قرآن ایسی آیات ہیں جیسے سود کے بارے میں ہے، جوئے کے بارے میں ہے، اور جو ہے نا جی لامحدود جو پولیگیمی ہے اس کے بارے میں ہے، تو یہ ساری کیا ہیں؟ ایبروگیٹنگ جو ہے یہ ورسز میں آتی ہیں۔ ورسز افیکٹڈ اسپیشل ریفارمز، اب اسپیشل ریفارمز کے حوالے سے جو ورسز ہیں، ورسز وچ رائزنگ دا لیگل اسٹیٹس آف وومین، سیٹنگ دا کویسچن آف سکسیشن اینڈ انہیریٹنس آن ایکویٹیبل بیسس۔
اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جو وراثتی جو احکامات ہیں خواتین کے بارے میں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیے ہیں. یعنی اگر کوئی بیوہ جیسے ہے ہم کہتے ہیں جی 8واں حصہ اس کا پہلے نکالا جاتا ہے, اور اسی طرح سے جو بیٹی ہوتی ہے وہ بیٹے کے مقابلے میں آدھا حصہ لیتی ہے. اسی طرح سے ماں باپ موجود ہے تو جناب ماں کا بھی حصہ موجود ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اگر کسی شخص کی جو ہے اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ بڑھ جاتا ہے, یا بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے تو اس طرح سے حصہ کس طرح سے نکالا جاتا ہے. تو یہ ساری کی مطلب ہے کہ جو خواتین کے بارے میں بالخصوص ہم کہتے ہیں, ویسے تو تمام وراثت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے, خواتین کے بارے میں بھی اسی طرح سے جو ہے یہ اسپیشل ریفارمز کی آیات یہ کہلاتی ہیں. اس طرح سے پینل ورسز کیا ہیں؟ ورسز وچ پرووائڈڈ دا پرنسپلز آف پنشمنٹ, یعنی سزا کے جو اصول جو آیات ہمیں بتاتی ہیں ہم اس کو پینل ورسز کہتے ہیں. یعنی سزاؤں کے بارے میں جو آیات ہیں ان کے بارے میں, اور یعنی مختلف اگر کوئی یعنی چوری کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے, کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے, اور کوئی قتل کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, تو ہر عضو کے بدلے یعنی عضو کی بات ہو رہی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے جیسے ہے کہ بھئی جو زانی ہیں اگر 4 گواہ موجود ہیں تو پھر انہیں کیا کیا جائے, سنسار کیا جائے. اگر وہ دونوں میرڈ ہیں تو ان کی دونوں کی ڈیتھ تک ان کو سنسار کیا جائے. اگر ان میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہے تو اس کی سنسار ڈیتھ تک, اور اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو پھر اسے کوڑے مارے جاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ سزاؤں کے بارے میں نے ایسے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیا آپ کو. اور لیگل ورسز وچ پرووائڈڈ constitutional and administrative matters, these verses principally occur in the مدنی سورہ. عام طور پہ وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو لیگل ورسز ہیں یہ مدنی صورتوں میں مطلب ہے یہ احکامات ان میں موجود ہیں, اور جو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہیں جن میں احکامات موجود ہیں انتظامی امور کے بارے میں, اور جو ہے نا جی جو آئین کے بارے میں. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کیونکہ مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست باقاعدہ قائم فرمائی تو پھر وہ اسی طرح کے پھر احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. اور اس طرح سے اگر ہم انٹرپریٹیشن کے قرآن کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بھی طریقے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ایلیبوریٹ کر دیا, السٹریٹ کر دیا اور انٹرپریٹ کر دیا اس کی, تو وہ اس کے بھی اصول ہیں. اور اب جو جنرل اینڈ اسپیسیفک جو اس کے رولز ہیں وہ کیا ہے, فار ایگزامپل یعنی دا جنرل ٹیکسٹ cannot be limited except by an other such text. اب اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے ویٹنگ پیریڈ آف ویڈوز, یعنی کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے تو اسے دوسری شادی کرنے تک کتنا وقت درکار ہے, کتنا وہ مطلب ہے کس وقت تک شادی وہ نہیں کر سکتی ہے, اسے انتظار کرنا پڑے گا. یعنی اباؤٹ دا ویٹنگ پیریڈ آف دا ویڈوز اٹ ہیز بین لیڈ ڈاؤن ان دا ہولی قرآن. اور دوز وومن قرآن پاک میں ہے, دوز وومن whose husbands are dead should restrain themselves from marrying again for 4 months and 10 days. یعنی 10 days 4 مہینے اور 10 days تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. یہ پیریڈ عدت پیریڈ جیسے کہلاتا ہے. تو یہ ہے وجہ اس میں یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے ایک کسٹم ہے کہ بھئی اگر کوئی بیوہ ہو گئی ہے, کسی کا مرد جو ہے وہ ہسبینڈ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اگر جو ہے وہ مطلب ہے کہ حمل سے ہے, پریگننٹ ہے, تو وہ ایک سبز چیزیں کچھ جیسے رکھ دی جاتی ہیں. وہ ایک علامت ہوتی ہے کہ بھی ماشاءاللہ اس خاتون کا پیٹ ہرا ہے. اور اسی طرح سے in other verses of the Quran the waiting time for the pregnant widows is until delivery. یعنی اگر کوئی جو خواتین ایسی ہیں جو پریگننٹ ہیں تو ان کا عدت کا پیریڈ کیا ہے, ان کی ڈیلیوری تک کا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے
ڈینوٹیشن اور کینوٹیشن کے حوالے سے بھی جو ہے نا جی موجود ہے کہ ڈینوٹیشن کیا ہے؟ واٹ از کلیئرلی اینڈ مینیفیسٹلی دا سبجیکٹ میٹر آف دا ٹیکسٹ، یعنی قرآن پاک میں ایک کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل کلیئر ہیں، واضح ہیں، تو کسی طرح کی انہیں یعنی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے انٹرپریٹ کرنے کی، تشریح کرنے کی، وہ کلیئر ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے کنوٹیشن، واٹ از indicated by the words of the text without adding anything to it or it taking consideration the context thereof۔ اب کچھ ایسی ہیں جن کے دیکھنا پڑتا ہے یہ کون سے کنٹیکسٹ میں آئی ہیں، جو ہے نا جی یہ احکامات جو ہیں وہ کچھ ایسی بھی ہیں کہ کچھ ایک صورت میں پھر اسی صورت کے بعد اور صورت میں جا کے ان کے احکامات جیسے مکمل ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نا جی ایسی بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات انہیں پھر انٹرپریٹ کر کے انہوں نے ہمیں جو ہے کنفرم کر دیا کہ بھی یہ اس کے یہ میننگز ہیں اور اس طرح سے یعنی ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے قرآنک جو لیجسلیشن ہے، اگر ہم اسے دیکھیں کہ قرآنک لیجسلیشن پرٹیکولر میٹرز آف کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جو پرٹیکولر میٹرز ہیں قرآن پاک میں، تو وہ طریقہ کار اس کا کیا ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ سسٹم، یعنی وہ کیا دیتا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کا سسٹم دیتا ہے قرآن، اور پھر کیا وہ سسٹم دیتا ہے؟ سب سے پہلے ساورینٹی آف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی مطلق العنان جو ہے وہ اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، انسان خلیفہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہی آگے جو ہے وہ بھیجے گا۔ یہ مسلم اسٹیٹس کے لیے یہ بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے اسلامک سسٹم آف جسٹس، کہ عادلانہ نظام جو ہے وہ اسلام کا کس طرح سے ہے، اور پھر جو جج ہے یا قاضی ہے اس کا کیا رول ہے، اس کے حوالے سے پھر قرآن پاک بات کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایویڈنس، جو شہادت دی جاتی ہے کہ اس کے کیا رولز ہیں، کہ جیسے ہے نا کہ مرد کے مقابلے میں عورت کی جو آدھی مطلب ہے کہ ایویڈنس ہے، اس کی شہادت ہے، تو اسی طرح سے قتل کے بارے میں ہے 2 گواہ، لیکن زنا کے بارے میں 4 یعنی گواہ ہوں جو تزکیۃ الشہود والے ہوں، تو مطلب ہے کہ یہ طریقہ کار یعنی بتا دیا گیا ہے اس میں۔ پھر لاز آف پینلٹیز اینڈ کرائم پنشمنٹ، یعنی جو اگر کوئی جو ہے نا جرم کرتا ہے تو اس کی پنشمنٹ کے بارے میں بھی جو رولز ہیں، لاز ہیں، وہ موجود ہیں۔ پھر اس طرح سے فیملی میٹرز، اور اللہ تعالیٰ جیسے جو ہے نا جی کہ بھئی ایک خاتون کے جو ہے نا مرد پر کیا حقوق و فرائض ہیں اور مرد کے کیا اپنی بیوی پر حقوق و فرائض ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یعنی قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر کانٹریکٹ آف نکاح کی بابت بھی جو ہے نا جی قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب ظاہر نکاح ہو جاتا ہے اس کا حق مہر طے ہوتا ہے، اس کی ادائیگی سے جو ہے وہ پھر عورت جو ہے مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو پھر اسی طرح سے جو ہے ڈاوری ہے، حق مہر ہے، حق مہر بھی جو ہے نا اس کے بارے میں ہے۔ پھر انہیریٹنس یعنی جو وراثت ہے اس کے بارے میں، اور پھر مینٹیننس آف وائف، کہ گھر عورت کو جیسے خرچہ دینے والی بات ہے تو اس کے بارے میں بھی موجود ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر جو عورتیں ہیں وہ تمہارے بچوں کو جو دودھ پلاتی ہیں اس کا بھی وہ مینٹیننس لینا چاہیں تو لے سکتی ہیں۔ تو یعنی کہ یہ کیوں مطلب ہے کہ کہا ہے کہ تاکہ جو ہے نا ہسبینڈ وہ اپنی بیوی پر جو ہے وہ نرم دل رہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے ڈائیورس اور خلا کے بارے میں یہ بھی ہے، مرد یعنی اگر کوئی اس طرح کی ناچاکی ہوگی ہے کہ اب ان کا نباہ حدود اللہ نہیں ہو سکتا، تو وہ پھر جو ہے نا اس کو عورت کو جب وہ چھوڑتا ہے مرد تو اسے وہ طلاق کہلاتی ہے، ڈائیورس ہوتی ہے، اور اگر عورت اس سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرتی ہے تو وہ خلا کہلاتی ہے، اس کا حق خلا ہے۔ اور پھر اس طرح سے میٹرز ریلیٹنگ آف بزنس، اور یہ واحد مطلب ہے یوں سمجھیں قرآن پاک ہے جو بزنس کے بارے میں بھی جو ہے وہ احکامات بتاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو فائنل مطلب ہم اینالائز اس کا پیش کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ we can say that Quran is the primary source of Islamic law. The law of every Islamic state is based on the principles of Quran.
It is a divine book revealed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Quran is the basic source of law. تو قرآن پاک جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو ہم نے وضاحتیں کی ہیں، ایلیبوریٹ کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے، تو یہی ہم نے پروف کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام جو قرآن ہے اس میں اتنا زیادہ یہ ڈیٹیل اور ساری چیزیں، اور پھر وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق ہے، رب ہے، مالک ہے، پالک ہے، تو اس نے جو احکامات ہم مسلمانوں کے لیے دے دیے تو ان پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے، اور ایک اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا انہیں ایک اسلامک اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان احکامات کو جو ہے کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے جو ہے رولز بنائے، لاز بنائے، اور قرآن و حدیث کے خلاف کسی طرح کے کوئی رولز جو ہے وہ نہیں بننے چاہیے۔ اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کے پریمبل میں موجود ہے کہ جو بھی لا اگینسٹ قرآن اینڈ سنہ ہوگا وہ انویلڈ ہوگا، اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے، وہ کل عدم ہوگا۔ تو بہرحال آج ہم نے یہ ڈسکس کیا، اور ہمارا یہ خاصا ایک ٹاپک تھا، غالباً جو 45 منٹ سے اوپر چلا گیا ہے، اور یہ بہت زیادہ ٹائم لے گیا ہے، اور اسے کمپلیٹ بھی کرنا تھا۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔